اب آپ کے سامنے عیدگاہ کمیٹی کے نمائندے جناب جاوید احمد خان صاحب جو ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید کا دن ہے، اپنے رب سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہے، آج اس کا بدلہ بخشش اور مغفرت کی شکل میں ہمارا رب انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ رمضان میں ہم جہاں اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگے رہے، وہیں ہم الحمدللہ حقوق العباد سے بھی غافل نہیں رہے، صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہے۔ اللہ کے حقوق جہاں بہت زیادہ اہم ہیں، وہیں بندوں کے حقوق بھی بہت زیادہ اہمیت اور توجہ کے طالب ہیں۔ بلکہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق میں بندوں کے حقوق رکھ دیے ہیں۔ مثلا روزے کا کفارہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا رکھا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو اتنی رکعتیں پڑھ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے حقوق کس قدر توجہ کے طالب ہیں۔ اس کے متعلق دو احادیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو محض اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی اپنی رحمت میں چھپا لے، لیکن تم سیدھے راستے پر چلتے رہو۔ ایک دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کچھ سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی صورت میں اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، تو ان فریادی لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو فریادی لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ مذکورہ والا احادیث ہمیں آگاہ کر رہی ہیں کہ ہم اپنے اعمال و عبادات پر مطمئن نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل کے طلبگار رہیں اور حقوق العباد کے سلسلے میں آخرت کی مفلسی سے ڈرتے رہیں۔ ان تذکیری کلمات کے بعد ہم عیدگاہ و قبرستان کمیٹی چھاؤنی کی کارکردگی کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کمیٹی 1966 سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ نیز یہ کمیٹی وقف بورڈ کے بننے سے پہلے سے تولیتی کمیٹی کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ یوں تو چھاؤنی کے تمام ہی لوگ کمیٹی کا تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کمیٹی میں 3 بزرگ ایسے ہیں جن کو اس عیدگاہ و قبرستان کی حفاظت کا سہرا جاتا ہے، اور یہاں ان کا نام لینا اعتراف خدمات کے ذیل میں ہے۔ محترم عبدالحمید خان صاحب، محترم اقبال خان صاحب، محترم عبدالوحید صاحب، یہ تینوں حضرات الحمدللہ بہت کوآرڈینیشن اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ عیدگاہ و قبرستان کی حفاظت کے کاموں کو انجام دیتے رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان تینوں حضرات اور کمیٹی کے دیگر ممبران اور تمام معاونین بالخصوص ساکنان چھاؤنی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہر و مخفی خدمات کو قبول فرمائے اور سرمایہ آخرت بنا دے۔